الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں، امید ہے سب کے سب مزے میں ہوں گے. ہمارا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اس کا دوسرا حصہ عبادات اور اس حصے کا تیسرا سبق یعنی نماز. آج اس سبق کو پڑھیں گے. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ نماز کی فضیلت کو جان سکیں، اس کے آداب کو اچھے طریقے سے جان سکیں، نماز کے اوقات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں کہ کون سی نماز کس وقت پر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز کی رکعات کتنی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی کون کون سی رکعات اور کتنی رکعات ہیں. نماز کی فضیلت کو مستند احادیث کی روشنی میں ہم جان سکیں اور مستند احادیث سے مبارکہ کو یاد کر کے دوسرے دوستوں کو، احباب کو بھی سنانے کے قابل بن سکیں. اپنی عملی زندگی میں نماز کی فضیلت کو جان کر نماز کے آداب کو اپنا سکیں گے. اپنی عملی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پختہ عادت بنا سکیں گے اور ہم بھی کہلائیں گے پکے سچے نمازی. تو پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے. ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر نماز پڑھنا فرض ہے. ہمیں نماز پڑھنے کی عادت بچپن سے ہی بنانی چاہیے تاکہ ہماری یہ عادت ایسی پکی ہو جائے، ایسی پختہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، ہم نماز نہ چھوڑیں. آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے. خدا نخواستہ انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے. تو جب ہماری عادت نماز پڑھنے کی پکی ہو جائے گی تو انشاءاللہ فجر کے وقت ہماری آنکھ بھی کھل جائے گی، عشاء کے وقت نماز پڑھے بغیر ہمیں نیند بھی نہیں آئے گی. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. پیارے بچوں، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے. قرآن مجید میں نماز کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے. نماز دین کا ستون ہے. اسلامی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 43. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جس نے ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، اچھی طرح رکوع اور سجدہ کیا اور ان میں خشوع سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے. اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو عذاب دے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 430. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا
کہ اس کے جسم پر کچھ میل نہیں بچے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے لیے وقت مقرر فرمائے ہیں۔ وقت پر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز ادا نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ مسلمانوں پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نمازوں کے اوقات درج ذیل ہیں۔ فجر، نماز فجر کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔ ظہر، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور عصر تک رہتا ہے۔ عصر، نماز عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ مغرب، نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور عشاء تک رہتا ہے۔ عشاء، نماز عشاء کا وقت نماز مغرب کا وقت ختم ہونے سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ آداب نماز، نماز پڑھتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے انہیں آداب نماز کہتے ہیں۔ آداب نماز میں سے چند یہ ہیں: نماز نہایت ادب و احترام سے ادا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز اطمینان اور سکون سے پڑھنی چاہیے، جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ نماز صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر پڑھنی چاہیے۔ نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ نماز میں بلا وجہ بدن نہیں کھجانا چاہیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اعلان نبوت کے 10ویں سال معراج کی شب میں نماز فرض ہوئی؟ تو محترم بچوں، آج کے سبق میں ہم نے نماز کے بارے میں معلومات حاصل کی، نمازوں کے نام سنے اور یاد کیے، اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات کیا ہیں، ان کی رکعات کے بارے میں بھی جانا۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر کو سننے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ نماز کے اوقات کے بارے میں جانتے ہوئے نماز کو اس کے عین وقت پر ادا کر سکیں۔ نہ ہی نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا کرنا ہے اور نہ ہی وقت کے بعد۔ وقت سے پہلے ادا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد ادا کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آئیے سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی کی جانب بڑھتے ہیں۔ لفظ ہے صلاۃ، جس کا مطلب ہے نماز۔ رکن یعنی اہم حصہ۔ متعدد یعنی بہت زیادہ۔ افضل یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی۔ معراج کی شب یعنی معراج کی رات۔ زوال آفتاب یعنی سورج کا ڈھلنا۔ خشوع و خضوع یعنی نماز کو توجہ، سکون، عاجزی اور انکساری سے پڑھنا۔ صبح صادق، صبح کی وہ روشنی جو سورج نکلنے سے بہت پہلے مشرق کی طرف آسمان کے کناروں سے نمودار ہوتی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے۔ اکثر مسجد میں دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت بچے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ایسی حرکت نہیں کرنی۔ آج کے سبق سے ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ نماز کے آداب کیا ہیں، ان پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے، پکا سچا نمازی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ نماز کے ناموں کا ایک چارٹ بنانا ہے آپ نے، اور اپنے کمرہ جماعت کے اندر آویزاں کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نماز سے متعلق رکعات، نماز کا طریقہ اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں اس کو سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اور ہماری بک کے اس سبق کے آخر میں ایک پورا چارٹ دیا گیا ہے نمازوں کی رکعات کا۔ اس چارٹ کو اپنے اساتذہ کرام اور والدین کی رہنمائی میں فل اپ کرنا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ کو 5 نمازوں کی تمام رکعات
یاد ہو سکیں اور آپ اس کے مطابق اپنی نماز ادا کر سکیں۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا ادب و احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔